اگر لیلا کالی بھی ہو تو مجنو کو گوری نظر آتی ہے. وہ لیلا کالی بھی ہو تو مجنو کو وہ گوری نظر آتی ہے. وہ روشنی سے بھی روشن تر نظر آتی ہے. اور اس کی آواز اگر سخت اور کرخت اور درست بھی ہو، آواز درست اور سخت بھی ہو، تو محب کو محبوب کی آواز الحور العین سے بھی زیادہ میٹھی نظر آتی، سنائی دیتی. وہ محبوب کی آواز سے بڑھ کر ترنم کہیں نہیں سنتا، اور محبوب کی آواز سے بڑھ کر تغنم کہیں نہیں سنتا، اور محبوب کی شکل سے بڑھ کر خوبصورتی کہیں نہیں دیکھتا. مجنو حج پر گیا ہوا تھا. مجنو حج پر تھا، اور یہ شاید آپ کو معلوم نہیں. آپ سمجھتے ہوں گے کوئی مفروضہ ہے مجنو یا تخیلاتی خاکہ ہے. آپ یہی سمجھتے ہیں نا کہ یہ شاعروں کا تراشیدہ کوئی بت ہے، یہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں. مولانا روم نے بڑا تذکرہ کیا ہے مجنو کا، عشق کے پیکر اور عشق کے نمائندہ کے طور پر. مجنو تابعین میں سے تھا، یہ بھی سن لیں، اور ساری دنیا پہلی بار یہ بات جان لے. مجھے معلوم ہے جہاں تک آواز جا رہی ہے سب چونک اٹھیں گے. مجنو تابعین میں سے تھا، اس نے تابعین کا زمانہ پایا اور کئی صحابہ کو دیکھا. ٹھیک ہے، وہ کوئی عالم دین نہیں تھا، کوئی محدث اور مفسر اور فقیہ نہیں تھا، مگر وہ اس کا ایک اپنا میدان تھا تابعی مگر عاشق تھا. تو مجنو ایک تابعی، مجنو تابعی تھا. حاجی صاحب حیران ہو گئے. اب حاجی صاحب سوچیں گے ان کے ہاں کئی اور لوگ تقریریں کرنے آتے ہیں تو وہ فتویٰ لگا دیں گے. آپ کو گھبراہٹ نہیں، فتویٰ لگائے تو میری طرف ریفر کر دیں، میں جلیل القدر ائمہ محدثین اور اسماء و رجال کی کتابوں کے حوالے لکھ کے بھیج دوں گا. تو حج کر رہا تھا مجنو. دوران حج حجاج میں سے کسی شخص نے اپنی بیوی کو آواز دی. اس کی بیوی کا نام لیلا تھا. کسی شخص نے، گم ہو گئی نا رش میں، مینا میں اس نے آواز دی لیلا. وہ آواز مجنو کے کان پر پڑی. مجنو تڑپ کے ماہی بیاب کی طرح گر کے بے ہوش ہو گیا. حج بھول گیا. وہ لیلا کی آواز سن کر بے ہوش ہو گیا. اس کو لوگ اٹھا کے خیمے میں لے آئے. مقصد میری بات کا کہنے کا یہ تھا کہ محبت بندے کو بہرا بھی کرتی ہے، اندھا بھی کرتی ہے. محبوب کے نام جیسا محب کو کوئی نام نظر دکھائی نہیں دیتا. محبوب کے کام جیسا کوئی کام نظر نہیں آتا. محبوب کی شکل جیسی کوئی شکل دکھائی نہیں دیتی. محبوب کی آواز جیسی اسے جنت میں اور حور العین کے نغمے بھی محبوب کی کھردری آواز جیسے بھی دکھائی نہیں دیتے. اگر یہ کیفیت نہ ہو جائے تو وہ صاحب محبت ہی نہیں ہے.